اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے قرآن سنا ہے، آج اس کا دوسرا پارٹ ہے اور دوسری 2 لائنیں ہیں عربی حروف کی، حروف تہجی کی، سبق نمبر 1 کی دوسری 2 لائنیں آج ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کون سے حروف کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس کو موٹا کرنا ہے اور کس کو پتلا پڑھنا ہے، باریک آواز میں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے زا، 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 سین، اس سین میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سین، سین۔ جب آپ آواز کو اونچا بلند کر کے سبق پڑھیں گے نا تو آپ کو جلدی یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، لام، میم، نون۔ یہ جو لائنیں پڑھی ہے اب اس میں سے ہم دیکھیں گے، ایک مرتبہ میں نے آپ کو ریوائز کروا دی ہے، پڑھا دی ہے، اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون سا حروف کس طرح پڑھا جائے گا اور کس حروف کو موٹا پڑھنا ہے، کس حروف کو باریک آواز میں پڑھنا ہے۔ تو ہم نے پچھلے پارٹ میں سبق نمبر 1 اور پارٹ نمبر 1 میں ہم نے جو مجموعہ پڑھا تھا حروف کا، حروف مستعلیہ۔ اب دیکھیں گے کہ حروف مستعلیہ ان 2 لائنوں میں کتنے ہیں۔ حروف مستعلیہ کون کون سے تھے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب ان 2 لائنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاد بھی آ گیا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صاد کو ہمیشہ کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، آواز کو موٹا کر کے اس لفظ کو ادا کیا جائے گا، صاد۔ اور دوسرا بھی آ گیا اسی میں حروف ضاد۔ اب ضاد کو بھی موٹا کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے۔ کیوں موٹا پڑھا جا رہا ہے ضاد کو؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جس کی وجہ سے ضاد کو پر پڑھا جا رہا ہے۔ اب آگے والا حروف طا، اب اس کو میں نے پر کیوں پڑھا ہے بیٹا؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہے جن کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اب طا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، ظا۔ اب زا بھی کون سا حروف ہے؟ زا کون سا حروف ہے؟ حروف مستعلیہ ہے۔
حروف مستعلیہ 2-3 مرتبہ یہ آپ دہرائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. حروف مستعلیہ یعنی یہ وہ حروف ہے جن کو ہمیشہ پر کر کے پڑھیں گے. اب طا بھی آ گیا, صاد بھی آ گیا, ضاد بھی آ گیا, طا بھی آ گیا, ظا بھی آ گیا. اس کے بعد غین 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 غین. اس کو پر کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کا 6واں نمبر ہے. ایک حروف انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. آج ہم نے سبق نمبر 1 کی دوسری 2 لائنیں یعنی دوسرا پارٹ ہم نے پڑھا ہے فا تک. زا کو پڑھتے وقت ہماری جو زبان ہے دونوں کناروں کے درمیان رہنی چاہیے. سین کو پڑھتے وقت ہماری زبان ہے جو یہ دانتوں کے تھوڑے سے کنارے تک رہنی چاہیے. اور جب شین ادا کیا جائے گا نا, کون سا لفظ؟ شین, تو اس کی جنبش پورے زبان میں ہوگی. یہ حروف شجریہ میں سے ہے. زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان, یعنی یہ زبان کا درمیان ہوگا اور تالو کے اوپر والے حصے سے, یعنی جو اوپر تالو ہے ہمارا اس کے درمیان سے ادا ہوگا. کون سا حروف؟ شین. اب آگے صاد, چونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے, یعنی صفیریہ جن میں سیٹی کی آواز نکالی جاتی ہے. زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حروف ادا ہوگا. اور داد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھ کی جڑ سے ادا ہوگا. زبان کی کروٹ یعنی زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرے گے اور پھر جب وہ اوپر والے دانتوں سے نکلے گی تو داد ہمارا صحیح ہو جائے گا. داد. اب آگے یہ طا حروف ہے, جو تا کو ہم نے زبان کی نوک اور اوپر کی دانتوں کی جڑ سے ادا کرنا ہے. یہ زبان کی نوک ہے جو اس کو لینا ہے, اور اوپر کے دانتوں کی جڑ یعنی دانتوں کا اوپر والا حصہ, سب سے بالائی جو حصہ ہے اوپر والا, اس میں سے ہم نے زبان کو اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ کون سا حروف ادا ہوگا؟ یہ حروف طا. حروف طا اس وقت ادا ہوگا جب زبان کی نوک اوپر والی جڑ کے ساتھ لگے گی, طا ادا ہو جائے گا. آگے حروف ظا, زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, یعنی اندرونی کنارے اندر والے حصے سے جب زبان ٹچ ہوگی تو ظا ادا ہو جائے گا. اب عین, یہ حلق کے درمیانے والے حصے سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. عین اور ہا کا مخرج ایک ہے, یعنی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ حلق کا درمیان والا حصہ, یعنی یہاں سے. غین, یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے, یعنی یہ زبان کے آخری جڑ سے یہ ادا ہو جائے گا. غین. اب آگے فا, یہ فا ہے نا, جب حروف شفویہ میں سے ہے, اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کی تری والے, یعنی دانتوں کے کنارے اور ہونٹوں کی یہ تری ہے نا جو یہ, یعنی اندر تھوڑا سا ہمارے زبان کے اندر ہونٹوں کے ساتھ اندرلی سائڈ, جو اندر والی سائڈ جو تر ہے, وہاں سے یہ حروف فا ادا ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. ہم نے قرآن کو چنا.